چائنا اسکیم میں کباڑ کے گودام میں آتش زدگی دل خراش واقعے میں 3 معصوم بچے جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 سالہ علیزہ، 4 سالہ علی احمد اور 2 سالہ فضا شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ انتظامیہ سے آتش زدگی کے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور میں آتش زدگی کے مزید 2 بڑے واقعات۔ گلشن راوی باندھ روڈ 5 نمبر ٹی کے قریب ورک شاپ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے ورک شاپ میں کھڑی بسوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں کئی بسیں جل گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے 2 گھنٹے کی محنت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ دوسری جانب بیگم کوٹ کے علاقے میں جوتوں کی فیکٹری کے گودام میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا سامان جل گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں گرمی کی شدت برقرار۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی درجہ حرارت میں اضافے کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جس کے بعد شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ ظہیر احمد نے خبردار کیا کہ مئی کے مہینے میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بولے جون تک گرمی کی یہی لہر جاری رہے گی۔ 15 جون کے بعد مونسون ہوائیں چلنے سے موسم بہتر ہو جائے گا۔ گرمی کی شدید لہر کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ ڈی جی عمر جاوید کے مطابق رواں سال مئی اور جون کے مہینے میں غیر معمولی طور پر گرم ہوں گے۔ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ۔ 29 اپریل سے 3 مئی تک جنوبی علاقوں میں ہلکی ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں میں مغربی ہواؤں کے باعث درجہ حرارت میں معمولی کمی آ سکتی ہے۔ شہری دھوپ میں غیر ضروری نکلنے سے گریز اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ گرمی کی لہر کے ساتھ ہی بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لاہور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور جبری لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ سخت گرمی میں شہریوں کی زندگی اجیرن۔ شہروں میں رات کے اوقات میں 2 سے 3 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 4 سے 5 گھنٹے تک بجلی بند کی جا رہی ہے۔ لیسکو حکام کے مطابق گرمی کی شدت سے سسٹم پر بوجھ بڑھ گیا ہے، جس کے باعث تکنیکی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ اچھرا میں 3 بچوں کے قتل پر اپوزیشن کے توجہ دلاؤ نوٹس پر بحث۔ وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ایوان کو بتایا کہ 3 بچوں کی قاتلہ ماں ریدا رمضان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے حکومت شہریوں کی تربیت ہی کر سکتی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بچوں کے قتل کے واقعات پر رپورٹ طلب کر لی۔ بچوں کے گلے کاٹنے کے کتنے واقعات ہوئے، ایوان کو رپورٹ بھیجیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ہدایت۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں معدنی ذخائر دریافت۔ حکومت نے پنجاب اسمبلی میں رپورٹ پیش کر دی۔ جہلم، خوشاب، میاں والی اور چکوال کے علاقوں سے نمک، کوئلہ، چونے کا پتھر، جپسم اور لوہا نکالا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کو سالانہ 14 ارب روپے کی آمدن ہوئی۔ گزشتہ 2 مالی سالوں کے دوران یہ رقم 28 ارب روپے سے تجاوز کر چکی۔ خسارے میں جانے والا ادارہ پنجاب منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اب پہلی بار کروڑوں روپے منافع کما رہا۔ اسلام خواتین کی تعلیم و تربیت پر زور دیتا ہے۔ بچیوں کو 20 سے 25 سال کی عمر تک اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا پورا حق ملنا چاہیے۔ کم عمری میں شادی سے بچوں کی پیدائش کے وقت اموات کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر شناختی کارڈ ملکی قانون کے مطابق ایک کانٹریکٹ ہے تو پھر زندگی، صحت اور سلامتی بھی قانون میں ایک کانٹریکٹ کے طور پر شامل ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔
पंजाब असम्बली इजलास के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। अपोजिशन रुकन इकबाल खटक दोनों बाजुओं पर पट्टियां बांधकर असम्बली इजलास में पहुंच गए। सूबाई वजीर शेर अली गुरजानी को डिस्पेंसरी के मामले पर इस्तीफे का चैलेंज। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पूछा तो इकबाल खटक बोले, दिल कर रहा है सर पर भी पट्टी बांध लूं। इलाके में बिला वजह नाकों और वुज़रा के मुबैना गलत जवाबात पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि कालाबाग में माइंस मजदूरों के लिए कोई डिस्पेंसरी मौजूद नहीं। सूबाई वजीर शेर अली गुरजानी ने इसरार किया कि वहां डिस्पेंसरी मौजूद है। इकबाल खटक ने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वहां डिस्पेंसरी मौजूद हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। ऑपरेशन बिनियानो मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर खराज तहसीन की करारदाद जमा। चीफ वेब नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई। पाक फौज और हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली और कुर्बानियों का मुजाहरा किया। पंजाब असम्बली का ऐवान ऑपरेशन बिनियानो मरसूस के कामयाब तसलसल को सराहता है। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। पीटीआई दौर में पिंक साल्ट की जमीनों की बंदरबाट। सूबाई वजीर मादनियात शेर अली गुरजानी ने संगीन इल्जाम आयद कर दिए। बोले, साबका दौर में रूल्स में तरमीम करके 1 लाख एकड़ जमीन मनपसंद अफराद को नवाजी गई। वुज़रा और उनके रिश्तेदारों को 56 एकड़ जमीन फराहम की गई। पहले पिंक साल्ट से सिर्फ 1 अरब रुपए रेवेन्यू आता था, अब तक 4 अरब 19 करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं। हुकूमत का हदफ है कि अब पाकिस्तान का गुलाबी नमक दुनिया भर में हिमालय साल्ट के बजाय मेड इन पाकिस्तान के ब्रांड नाम से फरोख्त हो। पंजाब में आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों की तैयारियों में पेशरफ्त। डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी ने मजमूई तौर पर 12 नई स्कीमों की मंजूरी दे दी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के लिए LTA की 6 अहम स्कीमें भी शामिल। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल उमर फारूक और चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ अनवारुल हक समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर तमाम अजला में अवामी सहूलियात की यकसा फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है और इन मसूबों से शहरियों के मयार ज़िंदगी में वाज़ेह बेहतरी आएगी।